پروونس. تو داعش خراسان جو ہے اس پورے ریجن میں, اچھا, تو اس کی بنیاد ٹی ٹی پی نے ڈالی. یعنی ٹی ٹی پی کے لوگ تھے جو ٹی ٹی پی سے الگ ہو کے انہوں نے یہ تنظیم بنائی. حافظ سعید اورکزئی اور شیخ مقبول اور حافظ دولت, ملا حسن, یہ لوگ, ان لوگوں نے مل کے یہ ٹی ٹی پی داعش خراسان کی بنیاد رکھی. انہوں نے جو داعش سنٹرل عراق میں اس کے جو اس وقت سو کالڈ خلیفہ, یہ اپنے امیر کو امیر نہیں کہتے, خلیفہ کہتے ہیں داعش والے جو ہیں, ان کی انہوں نے بیعت کی, ویڈیوز وغیرہ وہ سب چیزیں. وہ پھر مارے گئے امریکی ڈرون میں, آپریشنز میں یہ لوگ. تو وہ یہ تو بالکل وہ حقیقت ہے کہ اس ریجن میں جو داعش کی بنیاد رکھی وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں نے, جو ٹی ٹی پی سے الگ ہوئے تھے. اور ابھی بھی یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے اس کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ, تو پاکستانی حکومت کے ذہن میں بھی یہ بہت بڑا خدشہ. اور افغان طالبان کا جو سب سے بڑا دشمن اس وقت وہ داعش ہے. تو ان کے ذہن میں بھی کہ اگر ٹی ٹی پی پہ ہم نے زیادہ پریشر ڈالا, اس کو فورس کیا, تو یہ داعش کی طرف یہ لوگ جا سکتے ہیں. اگر داعش کی طرف یہ چلے گئے تو یہ نہ پھر طالبان کے لیے بھی بہت مسئلہ ہوگا اور پاکستانی حکومت کے لیے بھی, کیونکہ ٹی ٹی پی کی جو اب تعداد ہے فیملی سمیت, جس میں بچے بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, بڑے بوڑھے, یہ سب, تو وہ آلموسٹ 40,000 ہیں ان کی. تو اس میں بھی اگر یعنی جو باقی فگر ہیں کہ ان کے ایکچوئل جو فائٹرز ہیں تو وہ 7-8-9 ہزار تک وہ بتاتے ہیں. اگر یہ لوگ کسی اور گروپ میں چلے گئے تو یہ تو تباہی, یہ تو تباہی وہ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک کوشش تھی کہ ٹی ٹی پی پہ زیادہ پریشر نہ ہو اور ان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے ہی معاملات ٹھیک ہوں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر پاکستانی ریاست اپنی پوری مشینری لگائے صحیح سے, مطلب کوئی کام ڈنڈی نہ مارے, تو یہ ان چیزوں کو وائپ آؤٹ کر سکتی ہے ٹی ٹی پی کو؟ صرف یہ پاکستان نے ہمیشہ یہ غلطی کی ہے کہ یوز آف فورس کر کے, یعنی بندوق کے ذریعے یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی. جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ یہ ایک آئیڈیالوجی ہے, آئیڈیالوجیکل ایک وہ ہے, وہ بھی بہت بڑا ایک وہ ہے کہ اس کی بیس ہی یہی ہے. ٹی ٹی پی یا جتنی بھی جہادی گروپس ہیں, ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ان کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے. یہ آپ کو لگے گا کہ یہ لوگ ختم ہو گئے ہیں, اور یہ ہم نے کیا بھی تھا. آپریشن ضرب عضب کے بعد ٹی ٹی پی آلموسٹ یعنی بہت ہی کمزور حالت میں ہو گئی تھی. ان کی انٹرنل ان فائٹنگ شروع ہو گئی تھی, انہوں نے آپس میں ایک دوسرے یعنی بہت سینئر لوگوں کو مارا. پھر یہ سارے افغانستان چلے گئے کیونکہ یہاں سے نکالا گیا. پیسوں کی بھی کمی تھی اور ان کو کوئی اس وقت پناہ بھی نہیں اتنا دے رہا تھا. اشرف غنی کی حکومت تھی, وہ بھی اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. تو ایک بہت ہی مشکل دور تھا ان کے لیے. لیکن یہاں پہ ہم لوگوں نے سوچا کہ نہیں, یہ تو آپریشن ضرب عضب ہم نے بہت کچھ اچیو کیا. وہ مشہور جو ٹرم ہے کہ دہشت گردوں کی کمر توڑ دی, اور یہاں پہ تھینک یو رائل شریف کے پورے وہ ٹرینڈ شروع ہو گئے. اور وہ جو فیس ہے جو پوسٹ کانفلکٹ کہ ریہیبلیٹیشن آپ کہہ لیں, یا ان کے بعد بھی چیزیں کہ ہاں یعنی ٹی ٹی پی کو بالکل انہوں نے اگنور کیا. اور وہی ٹی ٹی پی افغانستان میں بیٹھ کے انتہائی محدود وسائل کے ساتھ, ان کے اندر ان فائٹنگ بھی تھی, گروپنگز ہو گئی تھی, پوری ٹی ٹی پی تقریباً ٹوٹ گئی تھی. وہ انہوں نے بیٹھ کے وہاں پہ یہ 3-4 سالوں نے صرف اس پہ کام کیا کہ کیسے دوبارہ ہم نے یونائٹ ہونا ہے, آرگنائز ہونا ہے, اور کیسے ہم نے فائنینشلی خود کو اسٹیبل کرنا ہے, کیسے نئی ریکروٹمنٹ کرنی ہے.